اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب بحث چل رہی تھی ان آیات کے سلسلے میں کہ جن آیات کے مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے اختلاف رائے اور اختلاف نظر موجود ہے. قرآن مجید کی جس طریقے سے سوروں کے بعض سوروں کے سلسلے میں مکی اور مدنی ہونے کو لے کر اختلاف ہے، ویسے کچھ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے سلسلے میں اختلاف نظر ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، جنہوں نے مکی کہا ہے انہوں نے مکی ہونے کی دلیل دی ہے، کسی نے کہا کہ مدنی ہے، انہوں نے مدنی ہونے کی دلیل دی ہے. 3 مورد پڑھ چکے ہیں. اب یہ چوتھا مورد ہنگامِ وفات ابو طالب در مکہ نازل شدے اوپر جو ہے نمورِ دوم گفتہ سورہ توبہ آیا ہے ما کان للنبی. ٹھیک یہ ہو گیا تھا یہ نمونہ سوم، یہ 2 نمونے پڑھ چکے ہیں. نمونہ سوم تیسرا نمونہ گفتہ سے آئے نخست سورہ یوسف مدنیس. جلال الدین سیوطی ان نظر را سست میداند ولی عجیب است کہ شخصیتی مانند ابو عبداللہ زنجانی ان را پذیرفتے در استدلال به این که این چند آیه مدنی است گفته‌اند چون کفار مکه از یهود خواستند که در مدینه درباره یوسف از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوال کنند. این 3 آیه نازل شد در صورتی که وقتی تمام داستان قبلا در مکه نازل شده است معنی ندارد که مقدمه آن در مدینه نازل شده باشد. البته ممکن است بگوییم برعکس یهود از کفار و مشرکین مکه خواستند کہ دربارہ داستان یوسف بپرسند و آنان پرسیدند و این سورہ نازل شد. خود تیسرا نمونہ جس آیت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے وہ ہے سورہ یوسف کی 3 ابتدائی آیتیں. سورہ یوسف کی ابتدائی 3 آیتیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے. سورہ کو تو مکی کہا گیا ہے، سورہ یوسف سورہ مکی ہے، لیکن بعض مفسرین اور علماء کا کہنا ہے کہ اس سورہ کی شروع کی جو 3 آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں. جلال الدین سیوطی نے اس نظر کو سست اور کمزور نظر قرار دیا ہے، کہا کہ یہ کوئی نظریہ خاص نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں، ایک ضعیف اور سست قول ہے. لیکن عجیب یہ ہے کہ ابو عبداللہ زنجانی جو ایک عظیم شخصیت ہے علماء اور مفسرین میں جن کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے اس قول کو قبول کیا. کس قول کو؟ کہ یہ سورہ یوسف کی 3 ابتدائی آیتیں مدنی ہیں. ٹھیک، تو گویا ایک یہی ہو گئے ابو عبداللہ زنجانی جنہوں نے کہا ہے کہ سورہ یوسف کی 3 ابتدائی آیتیں مدنی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے. لیکن سیوطی نے کیا کہا ہے؟ اس قول کو سست قرار دیا ہے. اچھا، اب یہ ابو عبداللہ زنجانی یا ان کے ہم خیال جو دوسرے مفسرین یا علماء ہیں انہوں نے دلیل کیا دی ہے سورہ یوسف کی 3 ابتدائی آیتوں کے مدنی ہونے کی؟ دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے درخواست کی، ان لوگوں سے کہا کہ بھئی نبی تمہارے بیچ رہتے ہیں، ذرا ان سے حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں داستان کے بارے میں سوال کرو. تو ان لوگوں نے جب سوال کیا تو یہ آیتیں نازل ہوئی. یہ دلیل دیا کہ یہود مکے میں تو تھے نہیں، یہود کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. تو مکے میں کفار و مشرکین تھے، کفار و مشرکین نے
یہودیوں سے کہا کہ جناب یوسف کی داستان اور ان کے قصے کے بارے میں سوال کرو. تو جب یہودیوں نے اللہ کے رسول سے جناب یوسف کے قصے کے بارے میں سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تو یہ آیتیں نازل ہوئی. تو کیا ہو گئی؟ مدنی ہو گئی. یہ دلیل ہے کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف کی ابتدائی 3 آیتیں مدنی ہیں. دلیل مکے کے کفار نے کیا ہے، یہودیوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیے، جا کر کے نبی کریم سے پوچھیے جناب یوسف کی داستان کے بارے میں. تو اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک، یہ ان کی دلیل ہے. اب آئیے ان کی دلیل کی کاٹ. سب سے پہلی بات، بھائی پوری داستان پہلے نازل ہو چکی ہے مکے میں. اب جب پوری داستان مکے میں نازل ہو چکی ہے تو اب مکے والے مدینہ کے یہودی سے جناب یوسف کی داستان کے بارے میں پوچھنے کے لیے کیوں کہیں گے بھائی؟ ہاں، اگر مکے میں جناب یوسف کی داستان نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم قبول کر لیتے. اور اسی وجہ سے سورہ یوسف کو مکی کہا بھی گیا ہے چونکہ مکے میں نازل ہو چکا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا سورہ مکے میں نازل ہوا ہو اور 3 آیتیں مدینے میں جو اس کی مقدمے ابتدائی ہے؟ ہاں، اگر ابتدا ادھر سے ہوئی ہوتی، 3 آیتیں مدینے میں نازل ہو گئی ہوتی، باقی مکے میں تو سمجھ میں آتی. لیکن پوری داستان کے سلسلے میں تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ مکے میں نازل ہو چکی. تو جب پوری داستان جناب یوسف کی مکے میں نازل ہو چکی تھی تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مکے کے لوگ مدینے کی یہودیوں سے کہیں کہ آپ جا کر کے نبی سے سوال کیجئے یوسف کی داستان کے بارے میں؟ ہاں، ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ احتمال یہ ہے کہ خود ہو سکتا ہے کہ مدینے کی یہودیوں نے مکے کے کفار سے کہا ہو کہ آپ جا کر پوچھئے تو یہ نازل ہوا ہو. تو مکی ہے، الٹ دیا ہو مسئلہ. بجائے یہ کہ مکے کے کفار نے مدینے کی یہودیوں سے کہا ہو کہ نبی کے پاس جا کر کے یوسف کی داستان کے بارے میں سوال کریں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کی یہودیوں نے مکے کے کفار سے کہا ہو کہ آپ لوگ پوچھئے تو آیت نازل ہوئی ہو. تو مکی ہے، مدنی کدھر ہے؟ سمجھ میں آ رہی بابو؟ جی. ہاں، دیکھیں چل. ہاں، تو یہاں تک در استدلال میں ان کی ان چند آیے مدنیس کہ اس آیت کے ان چند آیتوں کے مدنی ہونے کے سلسلے میں جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چن کفار مکے از یہود خاصتاً، چونکہ مکے کے کافروں نے یہودیوں سے درخواست کی کہ در مدینے دربار یوسف از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کنند، کہ مدینے کے یہودی جناب یوسف کے بارے میں پیغمبر سے جا کر سوال کرے، پوچھے. تو یہ آیتیں نازل ہوئی. یہ دلیل ہو گئی مدنی ہونے کی. ٹھیک، اب یہاں سے کہا در صورتی کے جبکہ وقتی تمام داستان قبل در مکے نازل شدہ است، جب پورا قصہ پوری داستان پہلے مکے میں نازل ہو چکی ہے، مانا نہ دارت کی مقدمے اندر مدینے نازل شدہ باشا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس داستان کا مقدمہ مدینے میں نازل ہو. پہلے پورا سورہ نازل ہوا ہو، پوری داستان نازل ہوئی ہو، پھر جو داستان کا مقدمہ ہے وہ جا کر کے مدینے میں نازل ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پہلے تو مقدمہ ہوتا ہے پھر ذیل مقدمہ ہوتا ہے نا. یہ کیسے ہوگا کہ پہلے ذیل مقدمہ ہو اور پھر مقدمہ ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، البتہ ممکن ہے کریں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بگوئم کہ ہم کہیں کہ برعکس مسئلہ بالکل الٹا ہو کہ یہود از کفار و مشرکین مکے خاصتاً، کہ یہودیوں نے مکے کے کفار و مشرکین سے درخواست کی ہو کہ دربار داستان یوسف علیہ السلام بے پرسن، کہ مکے والے نبی کریم سے یوسف کی داستان کے بارے میں سوال کریں، اور اس موقع پہ یہ سورہ نازل شو. یہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن
کہ 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی اور مکے والوں نے مدینے کی یہودیوں سے کہا ہو کہ جا کر کے پوچھے اس موقع پر، تو یہ قابل قبول چلا۔ تو یہ چند نمونے تھے آیتوں کے سلسلے میں، کہ آیتوں کے سلسلے میں بھی ویسے ہی جیسے سوروں کے سلسلے میں اختلاف نظر ہے، بعین ہی آیتوں کے سلسلے میں بھی اختلاف نظر موجود ہے۔ بس یہ بات تمام ہو گئی۔ اب یہ کوئی تفسیر کی اور ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ خالی اسی سے بحث کرے، وہ نمونہ آپ کو دے دیا ہے، اب جس کو جستجو ہو تحقیق کرنی وہ جا کر کے تفاسیر کی کتابیں اٹھائے، یا ایسی کتابیں کہ جن کتابوں میں صرف اسی سے بحث کی گئی ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے سلسلے میں اختلاف ہے، کسی نے مکی کہا، کسی نے مدنی کہا، دلیلیں کیا ہے وہ الگ ہے۔ یہ تو علوم قرآن ہے نا۔ چلیں اب اسباب نزول، سوروں اور آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث کی فراغت کے بعد اب اسباب نزول، نزول کے اسباب، ٹھیک۔ در اہمیت شناخت اسباب نزول یا شأن نزول باید گفت ہمون گونے کی میدانی قرآن تدریجی و در مناسبت های مختلف نازل شده است، بر حسب اقتضا اگر حادثه پیش می آمد یا مسلمانان دچار مشکلی می شدند، یک یا چند آیه و احیانا یک سوره برای رفع مشکل نازل می گردید، پر واضح است که آیات نازل شده در هر مناسبتی به همون حادثه و مناسبت نظر دارد، پس اگر ابهام یا اشکالی در لفظ یا معنی آیه پدید آید، با شناخت آن حادثه یا پیش آمد رفع اشکال می گردد، نتیجه برای دانستن معنی و تفسیر کامل هر آیه باید به شان نزول آن رجوع کرد تا کاملا موضوع روشن شود. پس شان نزول می تواند قرینه‌ای باشد تا دلالت آیه را تکمیل کند. خوب، سب سے پہلے اسباب نزول کی معرفت اور اس کی شناخت کی اہمیت کے بارے میں کیا ہے بیان کر رہے ہیں، وہ مقدمہ ہے یہ بحث کا۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم اسباب نزول کو پہچانیں؟ ہم سیدھے سیدھے قرآن کو پہچانتے ہیں، اسباب نزول کی بحث میں کیوں پڑے ہوئے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا اہمیت کرنے کی ہے؟ ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن تدریجاً نبی کریم کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں نازل ہوا۔ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا تھا، کوئی مسلمان کسی طریقے کا کوئی سوال کرتا تھا، تو اس حادثے اور اس سوال کے مطابق ایک یا چند آیتیں یا پورا سورہ نازل ہو جاتا تھا، مشکل حل ہو جاتی تھی۔ گویا ہر آیت اور ہر سورہ کا ایک سبب نزول ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی سوال کیا گیا ہے، کوئی خاص مناسبت رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آیت یا سورہ نازل ہوا ہے۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہر سورہ یا ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب نزول ہے، ٹھیک، اب اگر فرض کر لیں قرآن کے کسی سورہ یا کسی آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں آپ کو دقت اور دشواری ہو رہی ہے، اس کا صحیح معنی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے سبب نزول کو جب آپ دیکھیں گے تو سبب نزول قرینہ بنے گا آپ کے لیے، آپ کے لیے اس آیت کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے میں کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، آپ کو سہولت پیدا ہو جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ سبب نزول کے ذریعے سے آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب نزول کی شناخت آیت کے معنی اور مفاہیم کی شناخت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اسباب نزول کی معرفت کے بغیر آیات کے صحیح معنی اور مفاہیم نہیں سمجھے جا سکتے۔
آسان لفظ میں یوں کہا جائے کہ بعض موارد میں آیات کا ادراک، آیات کے معنی اور مفاہیم کا سمجھنا اسباب نزول کی معرفت پر موقوف ہے. جب تک کہ اسباب نزول کا آپ کو علم نہیں ہوگا آپ آیت یا سورہ کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکتے. کم بڑی بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ سبب نزول وہ ایک خاص مناسبت، وہ خاص حادثہ یا خاص سوال کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. جب آپ کو آیت نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن آج جب شان نزول کی طرف دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے. تو گویا اسباب نزول کی معرفت معنی کی تفہیم میں مددگار ہے، دخالت رکھتا ہے. اسباب نزول کی معرفت کے بغیر آیات کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کامل نہیں سمجھا جا سکتا. سب سے اچھا یہ کہتے ہیں آپ کہ اسباب نزول کی معرفت کے بغیر قرآن کی معرفت ناقص ہے. ختم جملے. ٹھیک، چلیں آگے دیکھیں گے. پھر در اہمیت شناخت اسباب نزول یا شان نزول. اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں یا دونوں کے الگ الگ معنی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آئے. اسباب نزول اور شان نزول یہ دو اصطلاحیں ہیں. ٹھیک، ان دونوں اصطلاح کے ایک ہی معنی ہیں یا دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. اس کی بحث ہو سکتا ہے کہ آگے آئے اور نہیں آئے گی. تو اس کو کبھی کبھی مترادف استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسباب نزول کو خاص اور شان نزول کو عام کہا جاتا ہے. اسباب نزول وہ واقعہ جو واقع ہو گیا، وہ حادثہ کہ جو رونما ہوا اور جو حادثہ سبب بنا کہ آیت نازل ہو، وہ شان نزول. ہاں، اور یہ اسباب نزول. اور شان نزول ہو سکتا ہے کہ اسی کے مثل کوئی دوسرا حادثہ رونما ہو جائے تو یہ آیت اس دوسرے والے حادثے کو بھی کیا ہے شامل ہو جائے، تو یہ ہو جائے گا شان نزول. شان نزول عام ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آیت اسی کے سلسلے میں نازل ہوئی، اسی شان نزول کی، لیکن سبب نزول میں آیت اسی کی وجہ سے نازل ہوتا ہے. بات سمجھ جائے؟ ایک حادثہ جو سبب بنے آیتوں کے نازل ہونے کا، اس کو سبب نزول کہتے ہیں. ایک آیت جو سبب نزول کے مشابہ. خوب در اہمیت شناخت اسباب نزول یا شان نزول باید گفت. کہہ رہے ہیں کہ شان نزول یا اسباب نزول کی معرفت کی اہمیت کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمن گونے کی میدانی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن تدریجی بدر مناسبت ہے مختلف نازل شدہ سے، کہ قرآن تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مناسبتوں اور موقعوں پر نازل ہوا ہے، برحسب اقتضاء ضرورت کے اعتبار سے یا حسب اقتضاء. اگر حادثے پیش میں آمد، اگر کوئی حادثہ سامنے آتا تھا یا مسلمانان دوچار مشکل میں شدن یا مسلمانوں کے سامنے کسی طریقے کی کوئی مشکل آتی تھی، تو یہ کیا چند آئے تو ایک یا چند آیتیں و احیانا یک سورہ اور کبھی کبھی پورا ایک سورہ برائے رفع مشکل نازل بھی گردی، مشکل دور کرنے کے لیے نازل ہو جاتی تھی. پرواضح اس کی آیات نازل شدہ. یہ بات بالکل روشن ہے کہ جو آیتیں نازل ہوتی تھی در ہر مناسبتی مختلف مناسبتوں پر بے ہمن ہاتھ سے وہ مناسبت نظر دارت، تو ظاہر سی بات ہے آیتوں کی نگاہ اور آیتوں کی نظر انہی حادثے پر اور اسی مناسبت پر ہی ہوتی تھی. بس اگر ابہام یا اشکالی در لفظ یا معنی آئے پدید آیت، بس اگر آیت کے کسی لفظ یا کسی معنی میں کسی طریقے کی مشکل پیش آتی ہے تو باشناخت آن حادثے یا پیش آمد، تو اس حادثے یا اس واقعے کی شناخت کے ذریعے رفع اشکال میں گردت مشکل رفع کی جا سکتی ہے، کیونکہ آیت خاص مناسبت میں نازل ہوئی ہے.
اب آیت کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی اور مفہوم میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم اس مناسبت کا اگر بغور مطالعہ کر لیں تو اس مناسبت کی وجہ سے کیا ہے آیت کا معنی اور مفہوم میرے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا، رفع اشکال ہو جائے گا۔ نتیجے بنائے دانستہ نے آئے معنی و تفسیر کامل ہر آئے کہ ہر آیت کی مکمل تفسیر اور معنی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بے شان نزول ان رجوع کر کہ اس کے شان نزول کی طرف رجوع کیا جائے تا کامل الموضوع روشن شود، تاکہ موضوع پوری طریقے سے واضح اور روشن ہو سکے۔ پس شان نزول می تمانت قرینہی باشد، پس شان نزول ہو سکتا ہے کہ ایک علامت اور ایک قرینہ ہو تا دلالت آیت تکمیل کند، تاکہ آیت کی دلالت کامل ہو سکے۔ یعنی یوں کہا جائے آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے سبب نزول کیا ہے، رہنما بن سکتا ہے۔ سبب نزول کے ذریعے سے آیت کے معنی کو پوری طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ بدون ان دلالت آئے ناقص بھی مانت، اور سبب نزول کی شناخت کے بغیر آیت کی دلالت ادھوری اور ناقص رہ جائے گی۔ مثلا در مورد آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو آیت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی اشکال شدیت کہ سعی میان دو کو ہے صفا و مروہ در حج و عمرہ از ارکان، کہا گیا ہے کہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرہ دونوں کے ارکان میں سے ہے۔ آپ حج کریں یا عمرہ کریں، کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی لازم اور واجب ہے؟ چرا بلفظ لا جناح تعبیر شدہ است، کیونکہ لا جناح کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ برصورت وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی مکمل کریں گے تو مزید وقت جائے گا دوسرے استاد کا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کل یہیں سے انشاءاللہ اسی آیت سے دوبارہ پڑھیں گے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔